اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے کبھی وہ شب کو دل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثۃ۔ رہا مقدمہ تو وہ ان ابتدائی چیزوں کے بارے میں ہیں التی یجب تقدیمها کہ جن ابتدائی چیزوں کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ واجب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیا لتوقف المسائل علیہا سے، مسائل کا ان ابتدائی چیزوں پر موقوف ہونے کی وجہ سے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں، یعنی اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ یہ ہوا ترجمہ۔ ہم نے کل خطبہ پڑھا تھا، خطبے میں تھوڑی سی کیلو کال بھی کی تھی۔ اب یہاں سے مقدمہ شروع ہو رہا ہے۔ اب مقدمے سے پہلے جو اما ہیں، یہ آپ نے نومیر میں پڑھا ہے کہ حروف غیر عاملہ کی قسموں میں 12ویں قسم ہے کہ حروف شرط، اور وہ 2 ہیں، اما اور لو۔ اما کے بارے میں بیان کیا کہ اما تفسیر کے لیے ہیں اور اس کے جواب میں فا لازم ہوتا ہے۔ تو اما المقدمۃ کا اما کا جو جواب ہے وہ ففی المبادئ ہے اور فی پر فا داخل ہے۔ تو قاعدہ کیا تھا کہ اما تفسیر کے لیے آتا ہے اور اس کے جواب میں فا لازم ہوتا ہے، جیسے قرآن شریف میں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، تو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا کے بعد کیا آیا؟ فَفِي الْجَنَّةِ، اور فی پہ فا داخل ہے۔ تو پتہ چلا کہ اما کے جواب میں فا داخل ہوتا ہے اور یہاں اما کے جواب میں فی داخل ہے۔ اب رہی بات صاحب المقدمہ۔ مقدمہ قدم یقدم تقدیم فہو مقدم۔ اب اس میں فاعل ہے یہ مقدم، اس میں فاعل کی اب ترکیب وہ گردان ہوگی مقدم، مقدمان، مقدمون، مقدمۃ، مقدمتان، مقدمات۔ تو یہ مقدمہ تو ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ تقدمہ کے معنی میں، آگے ہونے کے معنی میں۔ مقدمے کی آپ نے اکثر مرتبہ یہ بحث سنی ہوگی کہ مقدمے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مقدمۃ العلم اور دوسری ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب میں کیا فرق ہے؟ تو تعریف کر لیتے ہیں، فرق واضح ہو جائے گا۔ مقدمۃ العلم اسے بولتے ہیں کہ جن پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے، جن پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے، ان کو مبادیات بھی کہتے ہیں۔ مبادیات میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا کہ صاحب اس علم کا نام کیا ہے، اس علم کو وضع کرنے والے کون ہیں، اس علم کا پڑھنا، اس علم کا حصول کیسا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایات کیا ہے، یہ تمام چیزیں مبادیات میں آتی ہیں، اور اس کو ہم دوسرے لفظوں میں مقدمۃ العلم کا نام دیتے ہیں۔ ابھی تعریف بتائی تھی کہ مقدمۃ العلم وہ اشیاء ہوتی ہیں، وہ مخصوص معنی ہوتے ہیں کہ جن پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے۔ اور مقدمۃ الکتاب، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں خطبہ پڑھا یا پیش لفظ ہوتے ہیں کتاب سے پہلے، انتصاب ہوتا ہے، رائیں ہوتی ہیں، خطبات ہوتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام مقدمۃ الکتاب میں آتے ہیں۔ مقدمۃ الکتاب کی تعریف کیا؟ مقدمۃ الکتاب کی تعریف یہ ہے کہ مقدمۃ الکتاب کلام کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کتاب میں مسائل سے پہلے لایا جائے،
خواہ مسائل ان پر موقوف ہوں یا موقوف نہ ہوں، تو اسے بولتے ہیں مقدمۃ الکتاب۔ اور مقدمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے آنے والا، آگے ہونے والا۔ اسی وجہ سے آگے ہونے والے کو مقدمۃ الجیش، جو فوج کا لیڈر ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اسے مقدمۃ الجیش کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو بیان کیا امل مقدمۃ، رہا مقدمہ، تو وہ ان مبادی کے بارے میں ہے التی یجب تقدیمها، کہ جن کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ مبادی تو پتہ چل ہی گیا کہ مبادی مبدے کی جمع ہے، معنی ہوتا ہے ابتدائی چیزیں۔ تو مبادی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تعریف، موضوع، غرض و غایت، اس علم کا واضح کون ہے، اس علم کا حصول کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ تو اب سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم نحو کو علم نحو کیوں کہتے ہیں۔ اس علم کو علم نحو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت ابو الاسود کچھ قاعدے تحریر کر کے لے کر آئے اور حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو اس وقت حضرت علی نے کہا ان قواعد کو دیکھ کر ما احسن ما نحوت، یعنی آپ نے کیا ہی اچھا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی نحوتا کا لفظ، نحو کا لفظ استعمال کیا۔ اسی وقت سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا۔ نحو کو نحو کہنے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی آتا ہے طریقہ، چونکہ متکلم اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اس علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ دوسرا، نحو کا ایک معنی آتا ہے کنارہ، چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے نحو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی آتا ہے، جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اس علم کو علم نحو سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی مثل بھی آتا ہے نحو کا، چونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام نحو دیا جاتا ہے۔ بہرحال کئی معنی ہیں نحو کے، اور اصل وجہ وہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو الاسود دولی کچھ قواعد لے کر آئے، کل فاعل مرفوع، ایک قاعدہ تحریر کر کے لے کر آئے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما احسن ما نحوتا، کہ آپ نے کیا ہی اچھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اسی وقت سے اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا۔ اب صاحب اس کے واضح کون ہیں؟ اس کے واضح اس بات سے جو ابھی بیان کی ہے پتہ چل گیا ہے کہ اس علم کے جو واضح ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کے حکم سے حضرت ابو الاسود دولی نے اس کو باقاعدہ اس علم کی تدوین فرمائی۔ اب رہی بات کہ اس علم کا حصول کیسا ہے، تو اس علم کا حصول واجب علی الکفایہ ہے، علم نحو کا حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اس علم کی تعریف کیا ہے؟ تو اس علم کی تعریف نیچے آ رہی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع بھی نیچے آ رہا ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ وہ بھی نیچے آ رہی ہے۔ لیکن اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ مبادیات میں ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اس علم سے فائدہ کیا ہے، اس علم سے نقصان کیا ہے، یہ تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں،
ہم کتاب پوری پڑھ لیں لیکن پتہ نہ چلے کہ اس علم کو کیا کہتے ہیں، اس علم کا مقصد کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، تو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے مبادیات میں ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس علم کا مقصد کیا ہے، اس علم میں کن چیزوں کو بیان کرنا ضروری رہتا ہے۔ بہرحال بیان کیا اما المقدمۃ ففی المواد التی یجب تقدیمها، رہا مقدمہ تو ان مواد کے بارے میں ہے کہ جن کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ تقدیمها میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الموادی کی طرف۔ دیکھو ایک اشارہ ہوتا ہے کہ تقدیمها ہا ضمیر کے نیچے 8 نمبر ہے اور موادی کے نیچے بھی 8 نمبر ہے، تو اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ تقدیمها میں جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر اپنے 8 نمبر یعنی مبادی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس سے ضمیر کے مرجع سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے ان نمبرات کے ذریعے۔ بہرحال لتوقف المسائل علیہا، مبادیات کو مقدم کرنا واجب کیوں ہوتا ہے؟ تو خود کتاب میں بیان کر رہے ہیں لتوقف المسائل علیہا، کیونکہ مسائل ان پر موقوف ہوتے ہیں، مسائل انہی مبادیات پر موقوف ہوتے ہیں۔ جب تک مبادیات کو نہیں سمجھو گے مسائل کا سمجھنا محال ہوگا۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ اب یہاں پر فصول ثلاثۃ ہیں، 3 سے لے کر کے 10 تک کا استعمال 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ وہ الگ قاعدہ ہے کہ معدود مذکر ہے تو عدد کیا لے کر آئیں گے، معدود مؤنث ہے تو عدد کیا لے کر آئیں گے۔ یہاں پر جو بتانا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے لے کر کے 10 تک کا استعمال جو ہوتا ہے ترکیبی اعتبار سے 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک اضافت کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک موصوف صفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو استعمال ہے وہ موصوف صفت کے ساتھ ہے، فصول ثلاثۃ، فصول موصوف ہے اور ثلاثۃ یہاں پر صفت ہے۔ ایک اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کو ایسے کہیں گے فیہا ثلاثۃ فصول، یعنی اس میں 3 فصل ہیں، معنی وہی ہوگا۔ تو یہاں موصوف صفت کے ساتھ ہے۔ فصل، فصل کے پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے فصل، ایک ہے فصل۔ فصل پڑھیں گے تو یہ مبنی بر سکون ہوگا، اور فصل پڑھیں گے تو اسے معرب قرار دیں گے۔ فصل یعنی الفصل الاول، پہلی فصل، نیچے لکھا ہوا ھذا فصل اول، یعنی یہ پہلی فصل ہے۔ کیا ہے؟ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء۔ علم نحو ایسے اصول کا جاننا ہے، علم نحو ایسے اصول کا جاننا ہے، علم نحو کی تعریف کر رہے ہیں پہلی فصل میں۔ علم نحو ایسے اصول کا جاننا ہے یعرف بها، کہ جن کے ذریعے یعنی جن اصولوں کے ذریعے، تو یہاں پہ بھی 3 نمبر ہے اور اصول کے نیچے بھی 3 نمبر ہے، تو پتہ چلا بہا کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے یہ اصول کی طرف لوٹ رہی ہے، کسی اور کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے۔ علم نحو ایسے اصولوں کو جاننا ہے یعرف بها، کہ جن کے ذریعے پہچانا جائے، کس کو پہچانا جائے؟ احوال اواخر الکلم الثلاث، یعرف کا نائب فاعل ہے، احوال تینوں کلموں کی آخری حالتوں کو، تینوں کلموں کی آخری حالتوں کو پہچانا جائے، من حیث الاعراب والبناء، کس حیثیت سے؟ معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ اب انہوں نے کہا کہ تینوں کلموں کی آخری حالتوں کو پہچانا جائے، تو 3 کلمے کون ہیں؟ تو 3 کلمے آپ جانتے ہی ہو کہ 3 کلمے اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ 3 کلموں کی آخری حالت، تو اب پتہ چلا مثال کے طور پر رجل اسم ہے، کلمے کی 3 قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ اسم ہے، تو اسم کی مثال رجل ہے۔ تو اب یہاں پر علم نحو کس کو دیکھتا ہے؟ رجل ان کے را کو نہیں دیکھے گا، رجل ان کے جیم کو نہیں دیکھے گا، بلکہ رجل ان کے آخری حرف جو ہے لام، اس کو دیکھے گا کہ اس پر اعراب کیا ہے، یہ دیکھے گا کہ اس کی آخری حالت معرب کی ہے یا مبنی کی ہے، یہ دیکھے گا کہ یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے، یہ دیکھے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو تینوں کلموں کی آخری حالتوں کو پہچانا جائے۔ مثال کے طور پر رجلن ہے تو آخری حالت اس کی ضمے کی ہے، معرب کی ہے۔ ہاؤلائی اسم ہے
اس کی آخری حالت مبنی بر کسر کی ہے. ضربہ فعل ہے، کلمے کی دوسری قسم ہے، اور اس کی آخری حالت کیا ہے؟ فتح کی ہے، یعنی مبنی بر فتح کی ہے. من ہے، کلمے کی تیسری قسم ہے حرف، تو اس کی آخری حالت کس کی ہے؟ مبنی بر سکون کی ہے. تو تینوں کلموں کی آخری حالتوں کو پہچانا جائے. علم نحو آخری حالتوں کو بتلاتا ہے کہ اس کی آخری حالت میں آخری چیز یعنی آخری حرف پر کیا حرکت آ رہی ہے. من حیث الاعرابی والبنا، اس کتاب میں بتا دیا کس حیثیت سے آخری حالت کو پہچانا جائے. من حیث الاعرابی والبنا، یعنی معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کہ یہ آخری کلمہ اسم فعل حرف میں سے معرب ہے یا مبنی ہے. دوسرا ٹکڑا آیا وکیفیت ترکیبی بعضها مع بعض، وکیفیت ترکیبی بعضها مع بعض، بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کی کیفیت کو پہچانا جائے. بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کی کیفیت کو پہچانا جائے. مثال کے طور پر ضربہ زید، کہا زید نے مارا، تو اب ضربہ کو بعض یعنی زید سے ملا دیا. اب ان دونوں کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ ضربہ عامل ہے اور زید کیا ہے؟ معمول ہے. ضربہ مسند ہے، زید کیا ہے؟ مسند ہے، مسند الیہ ہے. ضربہ مبنی ہے اور زید کیا ہے؟ معرب ہے. تو ملانے کی کیفیت معلوم ہو گئی. تو یہ کون بتاتا ہے؟ یہ علم نحو بتاتا ہے. تو علم نحو کی تعریف کیا ہوئی؟ علم نحو ایسے اصولوں کا جاننا ہے کہ جن کے ذریعے تینوں کلموں کی آخری حالتوں کو پہچانا جائے. من حیث الاعرابی والبنا، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے. وکیفیت ترکیبی بعضها مع بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کی کیفیت کو پہچانا جائے. یہ تو صاحب ہوئی تعریف علم نحو کی. والغرض منہ، اور اس کی غرض یعنی اس کی غرض و غایت. دو چیزیں بیان ہوتی ہیں، غرض و غایت. غرض اور غایت کا معنی کیا ہے؟ غرض اور غایت کا مفہوم کیا ہے؟ اسے ہم خارجی مثالوں سے کیسے سمجھیں گے؟ مثال کے طور پر ہم کسی دکان پر گئے قلم خریدنے کے لیے، تو قلم خریدنا یہ غرض ہوا، اور غایت قلم خرید لیا تو یہ غایت ہو گئی. ایسی علم نحو میں غرض و غایت کیا ہوئی؟ جیسے ہم ہدایت النحو پڑھنے کے لیے بیٹھے یا نحو علم نحو پڑھنے کے لیے بیٹھے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا عربی کو اچھی طریقے سے پڑھیں، خواہ وہ انشاء کے اعتبار سے ہو یا عربی تکلم کے اعتبار سے ہو یا قوانین پڑھنے کے اعتبار سے ہو، کہ ہم اس کے پڑھنے میں، انشاء کرنے میں اور تکلم کرنے میں کس حد تک ہم صحیح پر ہیں اور کس حد تک غلط پر ہیں. اگر ہم نے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ زید نے مارا، اس کی عربی بناؤ، اور آپ نے بنایا ضربہ زیدن، غلط بنائی، تو آپ نے اپنا غرض جو تھی غایت کو نہیں پوچھی، یعنی آپ کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا ہے. اور آپ نے کہا، کسی نے کہا کہ زید نے مارا، اس کی عربی بناؤ، تو آپ نے بنا دی ضربہ زیدن، تو آپ نے کیا اپنے آپ کو غلطی سے بچا لیا کلام عرب میں. تو اب پتہ چلا کہ آپ نے غرض و غایت کو مکمل کر لیا ہے. تو یہ مطلب ہوا غرض و غایت کا، یعنی کسی چیز کا ارادہ کر لینا یہ غرض ہوتی ہے، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ غایت ہوتی ہے. اس لیے غرض و غایت بولتے ہیں. والغرض منہ، اور اس کی غرض و غایت صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، اس کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی غرض و غایت کی تعریف کر رہے ہیں. ذہن کو بچانا عن الخطأ اللفظی، لفظی خطا سے، مانوی خطا نہیں کہا، لفظی خطا، لفظی خطا سے ذہن کو بچانا. کس میں؟ کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں، یعنی فی کلام العربی، کلام عرب میں ذہن کو خطائی لفظی سے بچانا، یہ غرض و غایت ہوئی. اور اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے دے ہی دی ہے. وہ موضوعہ الکلمۃ والکلام، اس کا موضوع. موضوع کا لغوی معنی آتا ہے رکھنا، یعنی موضوع وضع سے نکلا ہوا ہے، تو وضع کا معنی آتا رکھنا.
یہ تو لغوی معنی ہوا، اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف ہے ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، یعنی اس کا موضوع وہ ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، یعنی اس کے حالات ذاتیہ سے بحث کی جائے، اس کی حالتوں سے بحث کی جائے، اس کی ایک ذات ہے، ایک جسم ہے، ایک خاکہ ہے، اس کی حالتیں ہیں۔ جیسے علم طب کا موضوع ہے انسان کا بدن، تو ڈاکٹر کس کو دیکھتا ہے؟ انسان کے جسم کو دیکھتا ہے کہ اس پر کون سی حالت آ رہی ہے، بخار کی ہے، نزلے کی ہے، زکام کی ہے، کھانسی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈاکٹر انسان کے جسم سے بحث کرتا ہے، جسم کے ساتھ جو حالتیں ہوتی ہیں اس سے بحث کرتا ہے، لیکن اس کا موضوع کیا ہے؟ جسم ہے۔ جسم کو لے کر کے اس کی فروعیات کی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس پر حکم لاگو کرتا ہے۔ ایسے ہی علم نحو کا بھی موضوع ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام ہے۔ اب کلمہ و کلام کی حالتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے عوارضات کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ کلمہ مفرد ہے یا جمع ہے، تثنیہ ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ اس میں یہ کلمہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ کلام مبنی ہے، معرب ہے، کیا ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ معرب ہے، مبنی ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اس کا موضوع کیا ہوا؟ کلمہ اور کلام۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہدایت النحو کے اعتبار سے یہ بڑی بات ہے، چھوڑ بھی سکتے ہو آپ، لیکن اگر یاد کر لو گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ صاحب ہر علم کا موضوع ایک ہوتا ہے، لیکن علم نحو کے موضوع جو ہیں وہ دو ہیں، دو موضوع ذکر کیے۔ ایک علم ہے، ایک علم ہے، اور موضوع کیا ہے؟ دو ہیں، اور دو موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ جب کسی چیز کے دو موضوع ہوتے ہیں تو یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کے دو موضوع ہوئے ہیں تو دو علوم بھی ہوں، دو علم بھی ہوں، لیکن علم ایک ہے، دو موضوع ہیں، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی قاعدہ ہے کہ جب تعدد موضوع ہوتا ہے تو تعدد موضوع یہ مستلزم ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے تعدد علم کو، اور یہاں تعدد علم ہے نہیں، تعدد موضوع ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صاحب تعدد کی دو قسمیں ہیں، ایک تعدد لفظی ہوتا ہے، ایک تعدد معنوی ہوتا ہے۔ یعنی لفظ کے اعتبار سے کتنی بھی قسمیں بن جائیں، کتنے بھی موضوع بن جائیں، لیکن معنی کے اعتبار سے کئی قسمیں نہ بنیں، تو یہ جائز ہے۔ یعنی تعدد لفظی یہ جائز ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے الکلمۃ والکلام میں تعدد لفظی ہے، تعدد معنوی نہیں ہے۔ اور حقیقت میں علم نحو کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اللفظ الموضوع للمعنی، یعنی وہ لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اللفظ الموضوع للمعنی یہ علم نحو کا موضوع ہے، لیکن یہاں پر کلمہ و کلام دو چیزیں بیان کی ہیں، تو یہ لفظ کے اعتبار سے تعدد ہے، یعنی لفظ کے اعتبار سے دو بن رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے صرف ایک ہے۔ کیونکہ کلام بھی مائل ہوتا ہے، پلٹتا ہے کلمے کی طرف۔ مثال کے طور پر ضرب زید یہ کلمہ ہے، وہ ضرب زید یہ کلام ہے، لیکن اگر جب ہم اس کو الگ الگ کریں گے تو ضرب الگ کلمہ ہوگا جس کا نام فعل ہے، اور زید یہ الگ کلمہ ہو جائے گا جس کا نام کیا ہے؟ اسم ہے۔ ملا دیا تو کلام ہو گیا۔ تو کلام کو جب الگ کریں گے تو وہ پلٹے گا کدھر؟ کلمے کی طرف۔ تو حقیقت میں موضوع اس کا ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، بس لفظ کے اعتبار سے قسمیں ہو گئی ہیں، تعدد لفظی جسے بولتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ، یہ زیادہ مشہور ہیں دونوں، کلمہ اور کلمہ، لیکن ایک لغت اس میں ہے کلمہ، یعنی
کلمتن، کلمتن اور کلمتن، 3 لغتیں ہیں اس کے اندر۔ کلمہ پڑھ لو یہ بھی درست ہے، کلمہ پڑھ لو یہ بھی درست ہے، اور کلمہ پڑھ لو یہ بھی درست ہے، لیکن یہ کلمہ زیادہ استعمال نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو کیونکہ یہ بھی لغت ہے اس میں۔ ان 3 لغتوں میں سب سے فصیح جو لغت ہے وہ ہے کلمتن، اور یہ کلمہ کا لفظ قرآن شریف میں بھی استعمال ہے، کلمتن، کلمتن طیبتن، اس طریقے سے شاید استعمال ہے۔ بہرحال قرآن شریف میں الکلمہ کا لفظ موجود ہے، اس لیے الکلمہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ فصیح ہے۔